میرے پیچھے یہودی ہے، آ اور اسے قتل کر دے۔ اور مسلمان جا کے اس یہودی کو قتل کر دے گا، کیونکہ اللہ عروج بھی دیتا ہے اور زوال بھی دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے عروج میں تمہاری کیا حالت تھی۔ عروج مینس تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، اب تم اللہ کے یہاں آتے ہو یا نہیں آتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہو نہیں جھکتے ہو۔ یعنی شکر کے ایام عیدین آ جائیں اور آپ اللہ کی سرکشی میں لگ جاؤ، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤ، اس رب کو بھول جاؤ، تو آپ بتائیے کہ اس انسان سے زیادہ بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں عمرے سے آ کر ٹوپی گفٹ کر دیتا ہے، عطر دے دیتا ہے، مسواک دے دیتا ہے، کھجور دے دیتا ہے، تو تم اس کا شکر ادا کرتے ہو، تو جس رب نے ٹوپی پہننے کے لیے سر دیا ہے اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی جس نے پورا وجود دے دیا۔ آپ اور میں کیا تھے؟ کل عدم تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن اس رب نے ہمیں وجود دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں اپنے سامنے رکھا اور ہم سے عہد کیا، آلستو من ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے عہد کیا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ دیکھیں بندہ لوٹتا ہے نا تو رب اس کو اس شان سے قبول کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بشری تقاضے ہیں، ہر ایک بندہ جو ہے راہ سے بہک جاتا ہے، گناہوں کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ بندے لگتے ہیں جو مجھ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کیونکہ یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوتا ہے۔ یہودی ہمیں شروع سے دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، شروع سے ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول ابو لبابہ کو بھیجتے ہیں، اب ابو لبابہ کے اس قلعے کے اندر جہاں یہودی رہتے ہیں ان کے بیوی بچے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام ایک پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ ابو لبابہ یہودیوں کو پیغام پہنچا دو۔ اب ابو لبابہ کیا کرتے ہیں کہ یہودیوں کو حضور علیہ السلام کا راز بتا دیتے ہیں۔ جب حضور کا راز یہودیوں کو پتہ چل جاتا ہے تو یہاں سے ابو لبابہ آ رہے ہیں، راز بتا چکے ہیں، یہاں سے جبریل امین آ جاتے ہیں اور قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راز کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے بچے بیویاں ہمیشہ ان کے پاس رہے گی؟ یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے۔ اب وہاں ابو لبابہ کے دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، نبی کے راز کو میں نے ظاہر کر دیا، اب نبی کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ ابو لبابہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اب میں اس ستون سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کے نبی مجھے اس ستون سے نہیں کھولیں گے۔ اب ابو لبابہ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو کھولتے ہیں اور نماز کے علاوہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، ابو لبابہ روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ 7واں دن آتا ہے، ابو لبابہ کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حجرہ مسجد سے بالکل متصل ہوتا ہے، تو جب وحی آتی ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے اے ام سلمہ، ابو لبابہ کے حق میں وحی آ گئی ہے، اللہ نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں یہ خوشخبری میں ابو لبابہ کو سناؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجازت ہے۔ ام سلمہ کھڑکی کھول کر کہتی ہے ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں میں جب تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک آ کر مصطفیٰ مجھے نہیں کھول لیں گے۔ اب جس کی توبہ رب قبول کر لے تو مصطفیٰ کریم جا کر ابو لبابہ کو کھولتے ہیں اور اس طرح ابو لبابہ کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے بندو میری طرف لوٹ آؤ، کیوں غفلت میں جا رہے ہو، کیوں شیطان کے پیچھے جا رہے ہو، کیوں سہراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟
یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم سے نافرمانی کرا کے کہتا ہے کہ میں تو بری الذمہ ہوں، اور یہی شیطان کا کرنے کا کام ہے کہ وہ ہمیں غفلت میں ڈال کر بری موت مروانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔